وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اس کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یکم نومبر سے ہر سال تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور عموماً پہلے یا دوسرے جمعہ میں اس کا اعلان ہوتا ہے۔ نئے آنے والوں اور شعور کی عمر کو پہنچنے والے بچوں اور بعض نوجوانوں کو شاید تاریخ جدید کی تاریخ کا صحیح طور پر علم نہ ہو، اس لیے مختصراً یہاں کچھ میں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ تحریک جدید کا آغاز 1934 میں ہوا، جب جماعت کے خلاف ایک فتنہ اٹھا، احرار نے بڑا شور مچایا، مخالفت کا ایک طوفان تھا کہ احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ قادیان کا نام و نشان مٹانے کی باتیں ہوتی تھیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں ہوتی تھیں۔ بہشتی مقبرہ جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے، اور دوسرے مقدس مقامات بھی، ان کے بے حرمتی کے پروگرام تھے، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی بجائے تعاون کے مخالفین کی زیادہ حمایت نظر آتی تھی، ان کی طرفداری تھی۔ تو اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو تحریک کی کہ ایک فنڈ مہیا کریں، کچھ چندہ اکٹھا کریں، رقم اکٹھی کریں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ تحریک کی کہ مخالفین کی ریشہ دوانیاں، یہ شور شرابہ اس لیے ہے کہ ہم نے جو تبلیغ کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ ہم نے پوری طرح ادا نہیں کیا۔
اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ احمدیت کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں کی گئی جو حق تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جماعت کو اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور احمدیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے جماعت کو مالی قربانی کی تحریک کی کہ فرمایا کہ 3 سال میں کم از کم 27,000 روپیہ جمع کر دیں۔ لیکن یہ بات دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے کہ مسیح موعود کی اس پیاری جماعت نے 27,000 3 سال میں جمع کرنے کے بجائے پہلے سال ہی 1 لاکھ روپیہ پیش کر دیا، اور 3 سال میں، بلکہ 27,000 3 سال میں جمع ہونا تھا، اور 3 سال میں 4 لاکھ روپے سے زیادہ کی قربانی کی۔ آج ہم اس رقم کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو روپے کی قیمت بھی اس وقت بہت بہتر تھی آج کل کے لحاظ سے، آج تو پاؤنڈ 110 روپے میں آ جاتا ہے، اس لیے تصور نہیں ہے۔ پھر جماعت کے افراد کی مالی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ کہہ سکیں کہ صاحب ثروت اور امیر لوگوں نے قربانی کر دی ہوگی، نہیں، بلکہ 2 آنے 4 آنے روپیہ 2 روپیہ پیش کرنے والے لوگ تھے، اور انہی کی تعداد تھی جو اکثریت میں تھی۔ اپنے پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو سوکھی روٹی کھلا کر یہ قربانیاں کی گئی تھیں کہ خدا کے خلیفہ نے ہمیں آج پکارا ہے کہ میرے انصار بن کر آؤ، اپنی زندگیوں میں مزید سادگی پیدا کرو، اور اس مال میں سے جس کی تمہیں ضرورت ہے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی خاطر اس کو دو۔ کیونکہ آج دشمن اس سوچ میں ہے کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، احمدیت کو جڑ سے ختم کر دے، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کرے۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں اس زمانے کے احمدیوں نے، اس وقت کے احمدیوں نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں، اور مطالبے سے جو مطالبہ کیا تھا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے کوئی 14-15 گنا زیادہ رقم اکٹھی کر کے خلیفہ کے وقت کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اس لیے کہ دین کی مدد کر کے ہم بھی خدا کو راضی کریں۔ وہ خدا جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ کیا کہے گا کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا تھا، جب میرے دین کے لیے ضرورت پڑی ہے تو تم چھپانے لگ گئے ہو، حالانکہ میرے علم میں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر یہ قربانیاں دیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اسی میں ہماری بقا ہے، کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے چاہے وہ کم ہے، لیکن ان کے لیے تو وہی بہترین حصہ تھا، وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جائے۔ کیونکہ اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں جن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے دوڑا چلاتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کا، جو قرآن کی ہی تعلیم ہے، اس کا مکمل ادراک اور سمجھ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز نہیں پا سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ تو غرض یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مالی وسائل کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا، پھر زندگیاں وقف کیں، جن کے ذریعے سے ہندوستان سے باہر احمدیت کا پیغام زیادہ منظم ہو کر پھیلنا شروع ہوا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے دوسرے ملکوں میں قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کیں، قید بھی ہوئے۔ غرض اشاعت دین کے لیے یہ تحریک جو مسلم موعود نے شروع کی تھی، اس کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے بے انتہا قربانیاں دیں، اور آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ یہ تحریک 10 سال کے لیے ہوگی۔ پھر جب 10 سال ختم ہو گئے تو آپ نے اس کو مزید بڑھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق یہ مستقل یہ تحریک بن گئی ہے۔ اور آج ہم جو دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیت کی ترقی کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ ان پہلے لوگوں کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جماعتی ترقی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر بھی ان لوگوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اس وقت جو چند آنوں اور روپوں کی قربانیاں دی تھیں، ان میں سے اکثر کی اولادیں آج بڑی آسودہ حال اور بڑی بہتر حالات میں ہیں، لاکھوں کو کما رہی ہیں، مالی لحاظ سے بڑی اچھی حالت میں ہیں۔ بعض ان میں سے شاید ایسے بھی ہوں گے جو تحریک جدید کے اس وقت کے بجٹ کے مطابق شاید انفرادی طور پر بھی چندہ دے دیتے ہوں آج کل، لیکن ان لوگوں کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تھا کہ تحریک جدید کے جو شروع کی قربانی کرنے والے ہیں ان کے کھاتوں کو تا قیامت زندہ رکھا جائے، ہمیشہ جاری رکھا جائے، اور ان کی اولادیں یہ کام اپنے سپرد لیں، کریں، اس ذمہ داری کو اٹھائیں اور ان کے کھاتے کا بھی مرنے نہ دیں۔ وہ 5000 مجاہدین جو تھے ان کے کھاتے کبھی نہ مریں۔ شروع میں وہ 5000 تھے۔ اس کے لیے 2 دفعہ خلیفۃ المسیح رابع نے تحریک کی کہ ایسے لوگوں کی اولادیں کچھ ہوش کریں اور آگے آئیں اور اپنے بزرگوں کی جو یہ کھاتے ہیں جو فوت ہو گئے، جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کھاتوں کو دوبارہ زندہ کریں، ان کے نام رجسٹروں میں رہنے چاہیے، ان کے نام کا چندہ جاری رہنا چاہیے۔ چند روپے ہی تھے وہ، لیکن ان کا نام بہرحال رہنا چاہیے اور یہ تا قیامت رہنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت تو 5-10 روپے دینے والے ہی تھے یہ لوگ، ان میں سے اکثریت۔ تو ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ یہ کھاتے دوبارہ زندہ نہ کیے جا سکیں، ان کے حساب سے جو ان کے نام کے چندے تھے وہ دوبارہ جاری نہ کیے جا سکیں۔
جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہتوں کے حالات اب ایسے ہیں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ان کے لیے کہ اپنے بزرگوں کے چندے دوبارہ دینا شروع کر دیں. تو بہرحال تحریک جدید نے بھی، دفتر تحریک جدید نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی توجہ دلانے پر کوشش کی تھی، اور ان 5,000 مجاہدین میں سے 3400 کے 3,400 کے کھاتے دوبارہ جاری ہو گئے تھے، ان کے نام کے چندے دیے جانے لگ گئے تھے. لیکن پھر لوگوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے باہر نکل جانے کی وجہ سے یا اور کچھ وجوہات سے اس طرف توجہ پھر کم ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ باہر آ کے کچھ لوگ چندے دیتے بھی ہوں اپنے بزرگوں کے نام پہ، لیکن باہر کے ملکوں میں یہ ادائیگیاں ان کے بزرگوں کے نام میں شمار نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو مرکز میں کیونکہ ریکارڈ ہے وہاں درج نہیں ہوتی. اور ہو سکتا ہے ان کے اپنے نام پہ ہی آپ ادائیگی بزرگوں کی طرف سے کر رہے ہیں اور آپ کے نام پہ یہ ادائیگی شامل کی جا رہی ہو. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ریکارڈ کیونکہ مرکز میں ہے، اس لیے ایسے بزرگوں کی اولادیں اپنے بزرگوں کے جو کھاتے اگر زندہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ سہولت اسی میں ہے کہ مرکز روا سے رابطہ کریں کہ کتنے کیا رقم تھی ان کی جو وعدے تھے، اور وہیں ادائیگی کی کوشش کریں تاکہ ریکارڈ درست رہے. کیونکہ اب جیسا کہ میں نے کہا یہ 3400 جو کھاتے تھے ان میں سے بھی توجہ کم ہوتی چلی گئی ہے، اور یہ پھر اب 2100 کے قریب رہ گئے ہیں. اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جن بزرگوں کے کوئی کھاتے زندہ نہیں کرتا، ان کے حساب میں کوئی چندہ نہیں دیتا، ان کے اس وقت کے مطابق جو چند روپوں میں ادائیگی ہوتی تھی 5-10 روپے میں، یا ویسے بھی ٹوکن کے طور پر ہو سکتی ہے ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے، فرمایا تھا کہ 5 روپے کے حساب سے 1000 کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اگر ان کے اولادیں ان کے نام سے چندہ نہیں دے سکتی. اور پھر انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اور اس طرح لوگ آگے آئیں اور ذمہ داری اٹھائیں، اور اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد اس کام کو جاری رکھے گی، امید کرتا ہوں. تو بہرحال آپ کو بھی یہ دفتر نے توجہ نہیں دلائی یا ریکارڈ درست نہیں رکھا، ہو سکتا ہے کہ اپنے چندوں میں شامل کر کے آپ چندے دیتے رہے ہوں ان لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال ریکارڈ میں یہ بات نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے ان کی اس خواہش کی تکمیل میں ان کا جو دور خلافت تھا 21 سالہ، جو حساب جس حساب سے بھی خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا تھا، ذکر کیا اپنے خطبے میں، اب دفتر تحریک جدید کو میں کہتا ہوں کہ یہ حساب مجھے بھجوا دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اولاد اس کی ادائیگی کر دے گی جو بھی 21 سال میں بنتا ہے حساب ان بزرگوں کا 1000 لوگوں کا. بہرحال اگر نہیں بھی اولاد کرے گی تو میں ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ادا کر دوں گا. اور اسی حساب سے دفتر ایسے تمام لوگوں کے کھاتوں کے بارے میں مجھے بتائے جن کے کھاتے ابھی تک جاری نہیں ہوئے، اور ان کی اولاد تاکہ ان کی اولادوں کی توجہ دلائی جاتی رہے. لیکن جب تک ان کی اولادوں کی اس طرح توجہ پیدا نہیں ہوتی تو اسی حساب سے جو اصول خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کھاتے زندہ رکھنے چاہیے ٹوکن کے طور پر، ان لوگوں کی یہ ادائیگی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ادا کروں گا. اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے ادا کرتا رہوں گا.
اس کے بعد اللہ میری اولاد کو توفیق دے۔ لیکن یہ لوگ جن کی قربانیوں کے ہم پھل کھا رہے ہیں ان کے نام بہرحال زندہ رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اولادوں کو توفیق دے۔ یاد رکھیں کہ یہ فیض، یہ فضل، جیسا کہ میں نے کہا، ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ہے جو آج ہم پر ہے، اور آج آپ کی اس قربانی کی وجہ سے اسی طرح بڑھ کر یہ فیض اور فضل آپ کی نسلوں میں، آپ کی اولادوں میں جاری ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک کھجور بھی پاک کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دی اور اللہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے قبول فرمائے گا اور اسے بڑھاتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی، جیسے تم میں کوئی اپنے چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور بڑا جانور بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کا وعدہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہے کہ میں بڑھاتا ہوں، اور اتنا بڑھاتا ہوں کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس اس بات پر خوف زدہ نہ ہوں کہ اتنے لمبے عرصے کے کھاتے کس طرح زندہ کیے جائیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ پیچھے جا کر کھاتے زندہ کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق وہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی دیکھیں، اور پھر جوں جوں اللہ تعالیٰ فضل بڑھاتا جائے گا اپنی توفیق بھی بڑھتی جائے گی۔ پھر یہ بھی خواہش ہوگی کہ میں وہ تسلسل قائم رکھوں اور کوئی بیچ میں سال ایسا نہ ہو جو خالی گیا ہو۔ تو دفتر بھی اگر ایسے لوگ کچھ دیتے ہیں، یہ خیال رکھے صرف تسلسل کے پیچھے نہ پڑ جائیں، زیادہ قواعد کی پیچیدگیوں میں۔ اگر کوئی کھاتے زندہ کرنا چاہتا ہے تو کھاتے زندہ کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے تو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ تو یہ ایک اور ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے والدین کے قربانیوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کی قربانیوں کی طرف بھی توجہ کریں، بس جلدی سے آگے بڑھیں اور فرشتوں کی دعائیں لینے والے بنیں، تاکہ آپ کی اولادیں بھی اس قربانی سے فیض پاتی رہیں۔ یہی سب سے بڑا خزانہ ہوگا جو آپ اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، ان دعاؤں کا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے رائے حق میں خرچ کر دیا، دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ پرانے بزرگوں کے کھاتوں کے علاوہ تو ماشاءاللہ اس وقت جو قربانی کا معیار ہے، بعض جگہوں پہ جماعت میں بہت اعلیٰ معیاری قربانیاں ہیں۔ جماعت قابل رشک نمونے دکھاتی ہے اور دکھا رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر سال یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ان معیاروں کو قائم رکھنے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو بھی تلقین کرتے رہیں۔
پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کی کھانے کی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے بشرطے کہ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اس عورت کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس کے خاوند کو، کیونکہ رقم خاوند کی ہے، اگر وہ خرچ کرتی ہے تو دونوں کو ثواب مل رہا ہے اس کا۔ جماعت پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری جماعت کی خواتین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض دفعہ بہت آگے بڑھ جاتی ہیں اور اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر بعض لوگوں کے، بعض عورتوں کے ہاتھوں میں اتنا سگڑ پن ہوتا ہے کہ عام طور پہ گھر والوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، وہی معیار قائم رہتا ہے گھر کا، اور اس میں سے بچت کر کے وہ چندوں میں دے رہی ہوتی ہیں۔ تو خامدوں کو بھی اگر ایسی عورتیں ہیں جو اچھے طور پہ گھر چلا رہی ہیں، ان عورتوں کی ٹوپ میں نہیں لینا چاہیے کہ چندہ فلاں جگہ سے تم نے کس طرح دے دیا، جو دے دیا وہ دے دیا، ثواب اس حدیث کے مطابق عورت کو بھی مل رہا ہے اور آپ کو بھی مل رہا ہے۔ اور جن عورتوں کو بچت کی عادت نہیں ہے ان کو بھی بچت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعضوں کو فضول خرچی کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، ان کو اپنے اخراجات کو کم کرنا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے بلا وجہ گھروں پر خرچ کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض، جیسا کہ میں نے کہا کہ گھروں میں بھی خرچ کرتی ہیں لیکن بچت کر کے کرتی ہیں، تو چندوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنے گھروں میں بھی وہ خرچ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن فضول خرچی کر کر کے پھر گھر پہ خرچ کیے جانا اور کہہ دینا ہمیں چندے دینے کی توفیق نہیں، یہ غلط ہے۔ اور جن ماؤں کو سادگی کی عادت ہوتی ہے اور چندے دینے کی عادت ہوتی ہے تو ان کی اولادوں میں بھی پھر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ عملی زندگی میں آتی ہیں وہ اولادیں، وہ بچے، تو ان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح برکت رکھ دیتا ہے، اسی طرح برکت پیدا کر دیتا ہے۔ ان کو بھی بہترین انداز میں، بہترین رنگ میں گھر چلانے کے ساتھ ساتھ چندے دینے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ہے، یہاں بتا دوں میں، کہ بعض گھروں میں کشائش آنے کے ساتھ ساتھ، حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں نے کہا، فضول خرچی کی عادت پڑ جاتی ہے اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو پھر میں کہتا ہوں کہ توجہ کرنی چاہیے، اپنے اخراجات کم کریں اور سادگی کو اپنائیں، اور پھر اس سادگی کی وجہ سے مالی قربانیاں کرنے کی توفیق پائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دیا کرے گا۔ اپنی روپاؤں کی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ بیٹھ جانا، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ جتنی طاقت ہے کھول کر خرچ کرو۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی ہے جماعت میں جو دل کھول کر چندہ دینے والی ہے اور خرچ کرتی ہے اللہ کی راہ میں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھی بلی آمد ہوتی ہے تو ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اخراجات بہت سارے اپنے شامل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اصل آمد ہماری یہ ہے، اس پہ ہم چندہ دیں گے، یہ اس کے مطابق ہم چندہ دیں گے، ہماری آمد کوئی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس ناشکری کی وجہ سے جو اچھے والے حالات ٹھیک ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے کہ میری راہ میں وہی مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، اپنی ضروریات کو پیچھے ڈالو
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر نیک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے، اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں، اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجا لاوے، مالی طرح پر بھی خدمت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے، بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا انسان اگر بازار جاتا ہے تو بچے کی کھیلنے والی چیزوں پر ہی کئی پیسے خرچ کر دیتا ہے، تو پھر یہاں اگر ایک پیسہ دے تو کیا حرج ہے؟ خوراک کے لیے خرچ ہوتا ہے، لباس کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے، اور ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے، تو کیا دین کے لیے ہی مال خرچ کرنا گراں گزرتا ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ ان چند دنوں میں صدہا آدمیوں نے بیعت کی ہے، مگر افسوس ہے کہ کسی نے ان کو کہا بھی نہیں کہ یہاں چندوں کی ضرورت ہے۔ خدمت کرنی بہت مفید ہے، جس قدر کوئی خدمت کرتا ہے اسی قدر وہ راسخ الایمان ہو جاتا ہے، اور جو کبھی خدمت نہیں کرتے ہمیں تو ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے۔ چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفس عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے پکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کروں گا، اور ناواقف لوگوں کو یہ بات سمجھایا جاوے کہ وہ پوری تابعداری کریں۔ فرمایا اگر وہ اتنا عہد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر فرمایا کہ نہایت درجہ کا بخیل، کنجوس اور ایک کوڑی بھی روزانہ کا بخیل اگر ایک کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں سے چندے کے لیے الگ کرے تو وہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے۔ ایک قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی 4 روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلے کے لیے بھی الگ کر رکھے، اور نفس کو عادت ڈالے کہ ایسے کاموں کے لیے اس طرح سے نکالا کرے۔ فرمایا کہ چندے کی ابتدا اس سلسلے سے ہی نہیں ہے، یعنی جماعت سے احمدیہ میں نہیں صرف چندے کی باتیں ہوتی، بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے کیے گئے تھے، پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی۔ بس جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بچوں کھلونوں وغیرہ پر خرچ کر دیتے ہیں، تو دین کے لیے کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو اس وقت بھی جب بچوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر بچوں کو سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ تمہیں مالی قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جماعت میں بچوں کے لیے بھی جو نہیں کماتے ان کے لیے بھی ایک نظام ہے، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، تو اس لحاظ سے بچوں کو بھی مالی قربانی کی عادت ڈالنے کے لیے ان تحریکوں میں حصہ لینا چاہیے، ان کے لیے کہنا چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ جب بھی بچوں کو کوئی کھانے پینے کے لیے یا کھیلنے کے لیے رقم دیں تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ تم احمدی بچے ہو،
اور احمدی بچے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر بھی اپنی جیب خرچ میں سے کچھ بچا کر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ پھر اب عید آ رہی ہے، بچوں کو عیدی بھی ملتی ہے، تحفے ملتے ہیں صدقے کی صورت میں بھی، تو اس میں سے بھی بچوں کو کہیں کہ اپنا چندہ دیں۔ اس سے پھر چندہ ادا کرنے کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو یہ سوچتا ہے پھر بچہ، بڑے ہو کے پھر یہ سوچ پکی ہو جاتی ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خرچ کروں، قربانیاں دوں۔ پھر نو مباحین کے بارے میں فرمایا، بیعت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں چندہ نہیں دیتے ہو، تو ان کو بھی اگر شروع میں ہی عادت ڈال دی جائے کہ چندہ دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی دین کی خاطر قربانی کی جائے، اور تو اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، تو ان کو بھی پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ بہت سے نو مباحین کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ انہوں نے کوئی مالی قربانی کرنی بھی ہے کہ نہیں، تو یہ بات بتانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے جو مالی قربانیاں نہیں کرتے۔ اب اگر ہندوستان میں اور انڈیا میں اور افریقن ممالک میں یہ عادت ڈالی جاتی تو چندے بھی کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے اور تعداد بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی۔ تو اب میں دوبارہ تحریک جدید کے تعلق میں اسی مالی سال جو شروع ہونا ہے اسی طرف آتا ہوں، لیکن کیونکہ اس سال کے شروع میں جہاں مالی پوزیشن بتائی جاتی ہے، چندوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہاں ساتھ ہی نئے سال کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ تو اعلان کرنے سے پہلے اس کے جو تھوڑا سا تاریخی حصہ رہ گیا تھا وہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، دوبارہ نہیں بلکہ پھر آگے پھر چلتا ہوں کہ تحریک جدید کو جیسا کہ میں نے بتایا پہلا دور 10 سال کا تھا، پھر دوبارہ شروع کیا مسلم موعود نے، تو اس وقت آپ نے یہ جو دور تھا اس کو دفتر کہا۔ 1934 میں جب شروع کیا تو وہ 10 سال کے لیے تھا، وہ دفتر اول کہلاتا تھا۔ اس میں جیسا کہ بتایا میں نے 5000 مجاہدین شامل تھے۔ پھر کام کی نوعیت کے لحاظ سے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر جیسا کہ میں نے کہا آپ نے اس کو مزید آگے بڑھا دیا، 10 سال سے زائد کر دیا، اور اس دوسرے دور کو دفتر دوم کا نام دیا گیا۔ تو شروع میں تو دفتر دوم کا کوئی معین عرصہ نہیں تھا جہاں تک میں نے دیکھا ہے، لیکن بعد میں آپ کو ایک ارشاد ملتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آئندہ یہ دفتر قائم ہوتے چلے جائیں گے اور ہر دور جو ہے یا ہر دفتر جو ہے وہ 19 سال کا ہوگا، لیکن دفتر دوم جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی لمبی بیماری کی وجہ سے بند نہ ہوا، اور دفتر سوم جاری ہونا چاہیے تھا اس وقت، جو جاری 44 میں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 64 یا 65 میں جاری ہونا چاہیے تھا، 64 میں، لیکن دفتر سوم اس وقت جاری نہ ہو سکا، اور 1966 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے نئے آنے والوں کے لیے دفتر سوم کا اجرا فرمایا، اور فرمایا کہ کیونکہ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں اس کو 1 نومبر 1965 سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ دفتر حضرت مسلم موعود کے دور خلافت سے منسوب ہو جائے گا، کیونکہ حضرت مسلم موعود کی وفات
9 نومبر 1965 کو ہوئی تھی. لیکن فرمایا کہ کیونکہ اعلان میں کر رہا ہوں، خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا. تو بہرحال اس دفتر سوئم کا اعلان خلافت ثالثہ میں ہوا تھا، اور پھر دفتر چہارم کا آغاز 19 سال بعد 1985 میں خلافت رابعہ میں ہوا. اور اس اصول کے تحت وہی اصول رکھا تھا مسلم عورت نے کہ 19 سالہ دور ہوگا. آج 19 سال پورے ہونے پر دفتر چہارم کو بھی 19 سال پورے ہو گئے ہیں. اس لیے آج سے دفتر پنجم کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. اب آئندہ سے جتنے بھی نئے مجاہدین تحریک جدید کی مالی قربانی میں شامل ہوں گے وہ دفتر پنجم میں شامل ہوں گے. ایک تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نئے بیت میں شامل ہونے والوں کو، احمدیت میں شامل ہونے والوں کو مالی قربانی کی عادت ڈالنی چاہیے. ایسے تمام لوگوں کو اب میں نے یہ اس کے ذریعے سے دفتر کو ہدایت کر رہا ہوں کہ چاہے جو گزشتہ سالوں میں احمدی ہوئے ہیں لیکن تحریک جدید میں شامل نہیں ہوئے، ان سب کو اب تحریک جدید میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا شمار اب دفتر پنجم میں ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اگر ان کو بتایا جائے کہ مالی قربانی دینی ضروری ہے، اور بتائیں ان کے کہ تمہارے پاس جو یہ احمدیت کا پیغام پہنچا ہے یہ تحریک جدید میں مالی قربانی کرنے والوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اس لیے اس میں شامل ہو تاکہ تم اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے بنو اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والوں میں بھی شامل ہو جاؤ، حصہ دار بن جاؤ. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، میرے علم میں ہے کہ ہندوستان میں بھی اور افریقہ میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے اس کو مالی قربانی میں، جن کو شامل نہیں کیا گیا ان کو مالی قربانی میں شامل کریں. پھر اس دفتر پنجم میں نئے پیدا ہونے والے بھی سارے جو پیدا ہوں گے احمدی بچے وہ دفتر پنجم میں شامل ہوں گے. تو بہرحال افریقہ میں جہاں بہت بڑی تعداد احمدیت میں شامل ہوئی ہے، یہ ہماری سستی ہے کہ ان کو ہم مالی نظام میں شامل نہیں کر سکے. ایک تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بیعتیں کروانے کے بعد رابطہ صحیح نہیں رکھا. پھر ان لوگوں کو احمدیت اس کی مالی قربانی کی جو اہمیت ہے اس سے صحیح طرح آگاہ نہیں کیا گیا، واقفیت نہیں کروائی گئی. اور اب جب میں نے جماعتوں کو توجہ دلائی کہ افریقہ میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے رابطے نہیں، جن کے ساتھ رابطے پیدا کریں، اسی طرح ہندوستان میں بھی، اور ان لوگوں نے جب ان لوگوں سے رابطے کیے گئے تو انہوں نے شکوہ کیا کہ تم ہمیں بیعت کروا کر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا بعض لوگوں نے. بعضوں نے، جب میں وہاں دورے پہ گیا ہوں بعض ملکوں کے، یہ بھی اظہار کیا کہ ہمیں کیوں نہیں اطلاع دی گئی، ہم آ جاتے، ملنے کے لیے وہ نہیں آ سکے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم احمدیت پہ قائم ہیں، لیکن جو تم لوگوں نے رویہ رکھا ہے، اگر کچھ عرصہ اور تم نہ آتے اور ہمارے سے رابطے نہ کرتے تو پھر ہم انہی اندھیروں میں چلے جاتے جن میں پہلے پڑے ہوئے تھے. تو جماعتوں کو میں دوبارہ آج پھر توجہ دلاتا ہوں کہ ان رابطوں کو قائم کریں اور وسیع کریں اور تربیت کی طرف توجہ دیں، اپنی سستیاں دور کریں، اور ان نئے لوگوں کو بھی مالی قربانیوں میں شامل کریں، چاہے ٹوکن کے طور پر ہی کچھ نہ کچھ وہ دے رہے ہوں تھوڑا بہت. اس طرح
جیسا کہ میں نے کہا جو بچے ہیں نئے ان کو بھی ماں باپ شامل کرنے کی کوشش کریں، اس مالی قربانی میں شامل کریں، اور خاص طور پر واقفین نو بچے تو ضرور ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہیے، بلکہ بعض احمدیوں کا تو ایمان اس سے بھی تازہ ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا ہم تحریک جدید میں شامل اپنے بچوں کے نام پہ چندہ دینا شروع کر دیا، 100 روپے فی بچے کے حساب سے 400 روپے دینا شروع کر دیے، پاکستان کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ کچھ عرصے بعد ان کی اولاد کی امید پیدا ہوئی اور اب 4 بچے ہو گئے، جتنا بچوں کو چندہ دیتے تھے اتنے بچے اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فوری طور پہ نظارے دکھا دیتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے چاہے معمولی رقم ہی دیں بچوں کی طرف سے، لیکن اخلاص سے دی ہوئی یہ معمولی رقم بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر پانے والی ہوتی ہے۔ اور جماعت میں نظارے اللہ تعالیٰ ہر روز ہر ایک بہت ساروں کو دکھاتا ہے، اور پھر اسی چندے کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے پھر آپ کے گھر برکتوں سے بھرتے چلے جائیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک وقت کہ تحریک جدید کا جو نظام ہے، تحریک ہے، یہ نظام وصیت کے لیے ارہاس کے طور پر ہے، یعنی اس کی وجہ سے نظام وصیت بھی مضبوط ہوگا، یہ بنیاد ہوگی اس کی مالی قربانیوں کی عادت ڈالنے کی۔ یہ پیش رو ہے، یہ آگے چلنے والی چیز ہے، اطلاع دینے والا جو ایک دستہ ہوتا ہے اس طرح ہے، جس طرح اطلاع دیتا چلا جائے گا لوگوں کو کہ ایک عظیم نظام اس کے پیچھے آ رہا ہے جو نظام وصیت کہلائے گا۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نظام وصیت کے ساتھ نظام خلافت بھی بڑا تعلق ہے۔ اب اس نظام وصیت کے ساتھ ہی قربانیوں کے معیار بھی بڑھنے ہیں، تو پہلے قربانیوں کی عادت ڈالنے کے لیے تحریک جدید کا نظام ہی ہے، اور پھر ان قربانیوں کے معیار بڑھنے سے حقوق العباد کے ادا کرنے کے معیار بھی بڑھیں گے۔ بس جماعتیں اس طرف بھرپور توجہ دیں، خاص طور پر توجہ دیں، تاکہ آئندہ نظام وصیت بھی مضبوط بنیادوں پر اس قربانی کی وجہ سے قائم ہو۔ اب کچھ اعداد و شمار کے ساتھ میں اعلان کروں گا۔ دفتر اول کے 71ویں سال کا، دفتر دوم کے 61ویں سال، اور دفتر سوئم کے 40ویں سال کا، اور دفتر چہارم کے 20ویں سال کا، اور دفتر پنجم کے پہلے سال کا۔ اور دوبارہ اس خواہش کا اعادہ کرتا ہوں، اس کا دوبارہ دہراتا ہوں کہ دفتر دوئم، سوئم اور چہارم کے جو میں شامل لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کے جو دفتر اول کے بزرگ ہیں ان کے کھاتے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جیسا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا سلوک رہا ہے جماعت کے ساتھ کہ ہر سال گزشتہ سال سے آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، جماعت کو قربانیوں کی توفیق ملتی ہے۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اور غیر معمولی قربانی کی توفیق جماعت کو ملی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس وقت تک 127 ممالک تحریک جدید میں شمولیت کی توفیق پا چکے ہیں، اور رپورٹوں کے مطابق مجموعی طور پر جو تحریک جدید کی مالی قربانی ہے وہ 31,60,000 پاؤنڈ ہے، جو گزشتہ سال سے 3,48,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ اور پوزیشنز کے لحاظ سے باوجود غربت کے پاکستان نے پھر اس وقت اپنی پہلی پوزیشن قائم رکھی ہے، اور امریکہ نے بھی اپنی گزشتہ سال کی طرح
دوسری پوزیشن قائم رکھی ہے، لیکن اوسط فیصد ادائیگی کے لحاظ سے جو فی ایم بھی ادائیگی ہے اس لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ اس سال جو ایک جگہ آپ ٹکے ہوئے تھے اس سے قدم آگے بڑھایا اور تیسرے نمبر پہ آ گیا برطانیہ بھی، اور 35% زائد وصولی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ کفر ٹوٹا تو نہیں ہو سکتا، قسم ٹوٹی خدا خدا کر کے ہو سکتا ہے۔ تو ماشاء اللہ جماعت برطانیہ بھی مالی قربانیوں میں بہت بڑھ رہی ہے، مساجد کے لیے بھی بڑی رقوم پیش کر رہی ہیں، مساجد بھی تعمیر ہو رہی ہیں اور تحریکات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو جزا دے، بلکہ اس تمام دنیا کے تمام چندہ دینے والوں کو جزا دے اور ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ تو مجموعی قربانی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ پاکستان ملکوں میں، دوسرے پہ امریکہ، تیسرے پہ برطانیہ، چوتھے پہ جرمنی، پانچویں پہ کینیڈا۔ جرمنی والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے ویسے، اسی طرح کینیڈا کو بھی۔ چھٹے پہ انڈونیشیا، ساتواں ہندوستان، آٹھویں پہ بیلجیم، نویں پہ سوئٹزرلینڈ، 10ویں پہ آسٹریلیا اور ماریشس۔ اور مڈل ایسٹ کی جماعتوں میں سعودی عرب، ابوظہبی اور افریقہ میں غانا قابل ذکر انہوں نے ترقی کی ہے۔ اللہ سب کو جزا دے۔ اور تحریک میں شامل ہونے والوں کے جو تعداد ہے افراد کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال کافی اچھا اضافہ ہوا ہے۔ 4,18,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے، اور جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 34,000 زائد ہے۔ اس میں غانا، انڈونیشیا، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا کی جماعتوں نے نمایاں کام کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اگر مزید توجہ کی جائے، نومبائن کو بھی چندے کی عادت ڈالنے کے لیے اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، ایک مہم چلائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال میں یہ اضافہ جو ہے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہو سکتا ہے۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا کیونکہ اپنا ایک علیحدہ بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس بات میں بڑا وہ ہوتی ہے خواہش کہ پتہ لگے کون کون کس پوزیشن میں آیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اول لاہور ہے، دوم کراچی ہے، سوئم مربع ہے، اور اس کے بعد راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، سرگودا، گوجرانوالہ، شیخ پورہ، ڈیرہ غازی خان، نواب شاہ اور اکاڑا ہے۔ اور ضلعی طور پہ سیالکوٹ، میرپور خاص، بہاول نگر، پشاور، بہاولپور، نارووال، بدین، جہلم، سانگڑ اور وہاڑی۔ تو یہ ہیں ساری پوزیشنیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جماعتوں کے لیے بھی میں خاص طور پر دعا کی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں ملک ایسے ہیں جہاں شر پسند بڑی شدت سے آج کل مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ خاص طور پر بنگلہ دیش میں ان دنوں میں زیادہ ہی شر پھیل رہا ہے بڑا کھل کے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش کی حکومت بڑی عقل سے چل رہی ہے۔ آج بھی ڈھاکہ میں ایک مسجد میں مخالفین کے حملے کا ارادہ تھا، بلکہ ارادہ کیا تھا، حملہ کرنے کے لیے آئے تھے کافی بڑی ہزاروں کی تعداد میں، لیکن پولیس نے کارروائی کی تو سب کو بھگا دیا۔ پولیس بھی کافی تعداد میں بھیجی تھی حکومت نے۔ تو ان لوگوں کی ہمت تو اتنی ہے کہ قربانی کے نام پہ آتے ہیں اور جنت لینے کے لیے آتے ہیں اور پولیس دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں۔
لیکن اس میں بھی بیوقوف بن جاتے ہیں لوگ ملا کے ہاتھوں. ملا ہمیشہ دوسروں کو آگے کرتا ہے مرنے کے لیے، آپ کبھی قربانی کے لیے پیش نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کی حکومت کو ثابت قدم رکھے اور ان کو ان مولویوں کے جال میں نہ آنے دے. ابھی تک تو بڑی حکمت سے سارے کام چلا رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں تو خیر جماعت کے لوگوں کو گالیاں سننے کی اور مارے کھانے کی عادت بھی ہے، لیکن اگر کسی حکومت نے ایم یو کو تکلیف اپنی کرسی بچانے کے لیے پہنچائی ہے یا تکلیف پہنچانے والوں کا ساتھ دیا ہے، تو پھر تجربہ یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ کہ پھر وہ حکومت بھی خدا تعالیٰ نے رہنے نہیں دی. اس لیے ان کو اس طرف ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے اور خدا کرے کہ اسی نیک نیتی سے بنگلہ دیش کی حکومت اپنے فرائض نبھاتی رہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت کو بھی عقل اور سمجھ دے، وہ بھی کوئی سبق سیکھیں اپنا اس سے جو کچھ ہو چکا ماضی میں ان کے ساتھ کہ مذہب اور سیاست کو علیحدہ رکھنا ہے. بس اس رمضان میں اس آخری عشرے میں خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں اور جن جن ملکوں میں احمدیت کے خلاف منافرت اور شر پھیلایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی دعائیں کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں جنہوں نے مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. دفتر پنجم کا بھی اللہ تعالیٰ نے آغاز رمضان میں کروایا اور اس آخری عشرے میں کروایا ہے. اس میں بھی بے انتہا برکت ڈالے اور جیسا کہ میری خواہش ہے اس میں لاکھوں شامل ہو جائیں پہلے سال ہی، اور تاکہ قربانیاں کرنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدائے تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت ایمان و عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے. اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے. سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے اپنی دینی مہمات کے لیے مدد دیں اور ہر ایک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت و مقدرت دی ہے اس راہ میں دریغ نہ کرے اور اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے. اور پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو ہمیشہ جاری رکھنے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله